میں نے بشیر سے کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے نڈر اور زیادہ پڑھے لکھے لڑکوں سے ملوا دے۔ اکبر اور اشوکا ہوٹل میں نیو ایئر نائٹ کے لیے ٹیبلوں کی ریزرویشن صرف جوڑوں کے لیے ہو سکتی تھی، اور اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے اچھے لباس اور پرسنالٹی کی بھی ضرورت تھی۔ میں نے لڑکوں کا ساتھ دینے کے لیے لڑکیوں کا سوچ لیا تھا کہ ان ہوٹل کی لابیز میں ایسی لڑکیاں مل سکتی ہیں۔ لڑکوں کے لیے موزوں لباس بھی سلے سلائے مل سکتے تھے۔ بشیر نے مجھے 2 روز بعد اپنے سلیکٹڈ لڑکوں سے ملوانے کا وعدہ کیا، اور ہم بشیر کے رات کے کھانے تک رکنے کے بے حد اصرار کے باوجود 2 دن بعد اس سے ملنے کا وعدہ کر کے چلے آئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو ساری بات بتائی، اور ہم نے اپنے طور پر یہ پروگرام بنایا کہ ہم، اور خصوصاً میں، اس رات اکبر اور اشوکا ہوٹل کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گے۔ میں لودھی ہوٹل کے درمیانے درجے کے پروگرام میں شامل ہو جاؤں گا، جبکہ میرے ساتھی کارونشن ہوٹل میں اپنی شام گزاریں گے۔ 2 روز بعد نذیر، عارف اور میں پھر بشیر سے ملنے اس کے گیراج میں گئے۔ خاطر مدارت کے بعد بشیر نے اپنے شاگرد کو آواز دی، جو اپنے ہمراہ 4 لڑکوں کو لے کر آ گیا۔ ان چاروں کی عمریں 20 اور 25 سال کے درمیان تھیں، اور شکل و صورت سے بھی وہ اچھے گھرانوں کے لگتے تھے۔ انہوں نے فردن فردن باادب طریقے سے ہم سے ہاتھ ملایا اور بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے نام اور تعلیم پوچھی تو انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ اپنی تعلیم بتائی۔ ان میں سے 2 FA تھے، ایک BA اور ایک میٹرک تھا۔ بشیرے نے کہا کہ میں نے انہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے، جس کی انہوں نے بڑی خوشی سے حامی بھر لی ہے۔ ان چاروں کو دیکھ کر ان سے مزید گفتگو کر کے میں نے اپنے پروگرام میں ذرا تبدیلی کی، اور ان دونوں ہوٹلوں میں 2 جوڑے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ 1 منٹ کے اندھیرا ہونے پر ایک شخص صرف ایک کریکر چلا سکتا ہے، اور 2 ہوں تو حال میں 2 مختلف اطراف میں 2 کریکر چلنے سے افراتفری 2 چند ہو سکتی ہے۔ میں نے لڑکوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس گہرے رنگوں کے سوٹ اور اوور کوٹ ہیں۔ بشیر نے بتایا کہ میں انہیں خاص طور پر چپٹے کریکر بنا کر دوں گا، جو لباس میں آسانی سے فٹ ہو سکتے ہیں، اور ان کا دھماکہ بھی شدید ہوگا۔ میں نے لڑکوں کو کہا کہ روشنیاں گل ہوتے ہی انہوں نے کریکر جلانے اور ہال کے درمیان میں پھینکنے ہوں گے، اور یہ سارا کام 45 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا تھا کہ روشنیاں گل ہونے کے درمیان ہی کریکر پھٹ جائیں۔ بالکل اندھیرے میں پرہجوم حالوں میں کریکر پھٹنے سے جو سراسیمگی اور انتشار پھیلے گا، اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے بشیر سے کہا کہ کریکر کے ساتھ بارودی بتی اتنی چھوٹی لگائے جو کریکر کو 5 سیکنڈ میں پھاڑ دے۔ الغرض ابتدائی تربیت اور پروگرام پر عمل کرنے کی ہدایت دے کر میں نے بشیر سے کہا کہ ان لڑکوں سے میں حلف لینا چاہتا ہوں۔ وہ تیار ہو گئے۔ میں نے ان سے حلف لیا کہ وہ اپنا کام پوری تندہی اور ہدایات کے عین مطابق سر انجام دیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی مشکل میں گرفتار ہو گئے تو اپنے راز اور اپنے ساتھیوں کا نام ہرگز نہیں بتائیں گے۔ آج بشیر نے لا علمی میں ہی کھانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ابھی ہم وہاں بیٹھے ہی تھے کہ گرما گرم اور پرتکلف کھانا آ گیا۔ ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا اور بشیر کا شکریہ ادا کر کے اس سے رخصت چاہی۔ لڑکے ہمارے جانے سے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ میں نے بشیر سے کہا کہ وہ جو کام کرنے لگا ہے اس کا صلہ تو اللہ پاک ہی دے سکتے ہیں، لیکن اگر اسے کچھ رقم درکار ہو تو وہ بلا جھجک مانگ سکتا ہے۔ میری بات سن کر بشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ کچھ دیر خاموش رہا، اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، صاحب، روپیہ کمانے کے بہت سے ڈھنگ ہیں۔ جب جائز ذرائع سے میں روزی کمانے میں ناکام ہو گیا تو میں نے ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کر لیا، اور اب تک میں نے نہ صرف بہت زیادہ روپیہ کمایا ہے بلکہ ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تمام لڑکے اپنی ضروریات کے لیے مجھ سے پیسے لیتے ہیں۔ آپ اور آپ کے ساتھی اپنی جانیں داؤں پر لگا کر جو اپنے ملک کی خاطر کام کرنے میں اس ملک آئے ہو، مجھے اس کا کچھ اندازہ ہے۔ پاکستان پہلے بھی اسلام کا قلعہ تھا، اور اب بھی ہے، اور ہمیشہ رہے گا، اور لعنت ہے مجھ پر کہ میں کچھ کام میں آپ کا ہاتھ بٹانے کے عوض پیسے لوں۔ میں تو اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔
آپ نے یہ بات کہہ کے مجھے اپنی نگاہوں میں ذلیل کر دیا ہے۔ بشیر کی بات سن کر میں بھی آبدیدہ ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور کہا کہ بشیر بھائی، تمہاری دل آزاری کرنے پر میں معذرت خواہ ہوں۔ اس مادہ پرست ملک میں مجھے نہیں پتا تھا کہ تم جیسے دل کا درد رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ پہلے تم نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا، اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے جیسے اسلام اور پاکستان سے محبت رکھنے والے لوگوں کی وجہ سے ہی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ رات کے گھپ اندھیرے کے بعد اب سیاہی چھٹنے والی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور پاکستان سن 71 کی ہزیمت کا پورا بدلہ لے گا۔ اس ملاقات کے بعد میں بشیر اور اس کے چاروں لڑکوں سے 2 بار ملا اور انہیں 31 دسمبر کی رات کے بارے میں اچھی طرح بریف کیا۔ بشیر نے اس دوران چپٹے کریکر تیار کر لیے تھے۔ ان کا حجم دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ ان کا دھماکہ کسی بڑے بم جیسا ہوگا۔ اس دوران میں نے اپنے نمبر 2 کو بھیج کر اکبر اور اشوکا ہوٹل میں 2 ٹیبل ریزرو کروائے، جن کی ریزرویشن فیس 4000 تھی۔ ہماری تمام تیاری مکمل تھی۔ جیسا کہ شروع میں عرض کر چکا ہوں، ان دونوں ہوٹلوں کی لابی میں پیڈ پارٹنرز لڑکیاں ہمہ وقت موجود رہتی تھیں۔ میں نے اپنے 2 نمبر کو دونوں ہوٹلوں میں بھیجا، جہاں سے اس نے 4 مناسب لڑکیوں کو 1000 روپیہ فی لڑکی کے حساب سے بک کر کے انہیں کناٹ پیلس کے رنگ محل ریسٹورنٹ میں 31 دسمبر کی شام 7 بجے ملنے کا کہا، اور ایڈوانس میں انہیں 100 روپیہ فی لڑکی دے دیا۔ کرسمس اور نیو ایئر کی وجہ سے ان کالگر کے ریٹس بھی بڑھ گئے تھے۔ میں نے یہ سارا کام اپنے 2 نمبر کے ذریعے اس لیے کروایا کہ میں پہلے ہی ڈی ایم آئی کی نظروں میں آ چکا تھا اور کسی طرح کا خطرہ مول نہ لے سکتا تھا۔ سب تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ وقت مقررہ کے مطابق 31 دسمبر کو شام 5 بجے میں بشیرے کے پاس گیا۔ لڑکے پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ بشیرے نے ہر لڑکے کی پینٹ بیلٹ کے ساتھ کریکر اس طرح لگائے تھے کہ کوٹ پہننے سے وہ کوٹ میں چھپ جاتے تھے۔ ہر لڑکے کے پاس ایک ایک خنجر بھی ٹانگوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ میں نے انہیں کناٹ پیلس میں 7 بجے سے پہلے ہی پہنچ جانے کا کہا، جہاں میرے نمبر 2 نے چاروں لڑکیوں کے ساتھ انہیں ملنا تھا۔ نمبر 2 کی نشانی لیدر جیکٹ اور سرخ قمیض تھی۔ میں نے چاروں کو 1000 روپیہ دینا چاہا تو بشیرے نے منع کر دیا اور کہا کہ وہ تھوڑی ہی دیر پہلے انہیں 2,000 روپے دے چکا ہے۔ بشیرے نے انہیں سگریٹ کے پیکٹ اور ماچس دیے اور کہا کہ کام پورا ہونے کے بعد آج رات خوب موج اڑاؤ۔ 31 دسمبر کے رش کی وجہ سے ہم نے کافی دیر بعد 2 ٹیکسیوں میں انہیں روانہ کیا۔ چلتے وقت بشیر نے انہیں کہا کہ اگر کام صحیح طرح پورا نہ کیا تو ان کے گھر والوں کو قبرستان بھیج دوں گا، کیونکہ تمہاری لاشیں انہیں وہیں ملیں گی۔ یہ چلتے وقت کی آخری ہدایت تھی۔ ہمیں بھی بھارتی بارڈر میں داخل اور کراس ہونے سے پہلے اس قسم کی مگر نرم الفاظ میں ہدایت ملی تھی۔ میرا نمبر 2 ٹھیک 8 بجے مجھے مغل محل ریسٹورنٹ میں ملا۔ اس نے بتایا کہ چاروں لڑکیاں بروقت پہنچ گئی تھیں۔ لڑکوں کے آنے کے بعد ریزرویشن کارڈ لڑکوں کو اور فی لڑکی باقی 900 روپیہ ہر لڑکی کو دے دیا، اور ان چاروں کو 2 ٹیکسیوں میں بٹھا کر ایک کو مغل ہوٹل اور دوسرے کو اشوکا ہوٹل بھیج دیا ہے۔ میں نے نمبر 2 کو بھی جانے کی ہدایت دے دی اور اپنے ہوٹل چلا آیا۔ لودھی ہوٹل بھی 4 اسٹار ہوٹل تھا۔ انہوں نے بھی 31 دسمبر کی رات کو بھرپور منانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ میرا ٹیبل پہلے سے ہی ریزرو تھا۔ میں کمرے میں جا کر غسل کر کے تازہ دم ہوا اور ڈریس سوٹ پہن کر نیچے آ گیا۔ ہوٹل کے کانفرنس ہال میں نیو ایئر کی تقریب کا اہتمام تھا۔ ہال میں سینکڑوں رنگ برنگے غبارے، کرسمس ٹری کے علاوہ رنگدار جھلملاتی روشنیوں کی لڑیاں آنے والوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ میں اپنی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت تک تمام ٹیبل بھر چکے تھے۔ ممبئی سے خاص طور پر ایک بلایا گیا بینڈ اپنی تیز دھنوں سے ماحول کو مزید رنگین بنا رہا تھا۔ ہر ٹیبل پر جوڑے بیٹھے تھے۔ صرف میرا ٹیبل ہی ایسا تھا جس پر میں اکیلا بیٹھا تھا۔ جوڑا نہ ہونے کی خصوصی رعایت مجھے اس لیے دی گئی تھی کیونکہ میں اس ہوٹل کا مستقل رہائشی تھا۔ ان دنوں مشہور مغربی ناچ راک اینڈ رول اینڈ شیک تھے اور مجھے ان پر خاصا عبور تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈانس ہال کا مینیجر میرے پاس آیا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں کہنے لگا کہ ایک بریگیڈیئر اور ان کی وائف
بغیر ریزرویشن کے آئے ہیں۔ بریگیڈیئر عرصے سے ہمارے اچھے کسٹمر ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو آپ کی ٹیبل پر بٹھا دیا جائے۔ میں تنہائی سے ہی بور ہو رہا تھا، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ رسم کے مطابق ان کے استقبال کے لیے ہال کے دروازے تک چلا گیا۔ مینیجر نے بریگیڈیئر سے میرا اور بریگیڈیئر نے اپنی وائف سے میرا تعارف کروایا، اور یہاں بھی وہی بات تھی، ادھیڑ عمر شوہر اور جوان بیوی۔ میں نے انہیں اپنا ٹیبل جوائن کرنے کی دعوت دی، وہ تو تھے ہی اسی دعوت کے انتظار میں، بخوشی میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں نے بریگیڈیئر کی بیوی کو کرسی پر بٹھایا، دوسری جانب بریگیڈیئر بیٹھ گیا اور میں بیچ میں سینڈوچ بن گیا۔ دونوں میاں بیوی کو مشروبات کا پوچھا تو بریگیڈیئر نے کہا، آپ کا شکریہ، لیکن ہم اپنے مشروبات کی قیمت خود ادا کریں گے، اور بریگیڈیئر نے اپنے ولایتی وسکی منگوائی اور دونوں میاں بیوی جام پر جام چڑھانے لگے۔ نیو ایئر کی رات روشنیوں اور سجاوٹ کی جگمگاہٹ، بینڈ کے نغمات، بکھرتے ساز اور فلور پر ناچنے والوں کے تھرکتے بدن۔ بریگیڈیئر کی بیوی نے بھی کئی بار اپنے شوہر کو آنکھ کے اشارے سے فلور پر آنے کا کہا، لیکن بریگیڈیئر صاحب ابھی تک شراب سے اپنی بیٹری چارج نہ کر سکے تھے۔ ان کی بیوی جھلا اٹھی۔ میں نے اس وقت بریگیڈیئر کا ہاتھ بٹانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے بریگیڈیئر سے اجازت طلب کر کے اس کی بیوی کو ناچنے کی دعوت دی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، ہم نے فلور پر ڈانس شروع کیا اور وقفے وقفے سے رات 11:15 بجے تک ناچتے رہے۔ بریگیڈیئر نے اپنی کوشش میں ناکامی کی وجہ سے اتنی زیادہ پی لی تھی کہ کرسی سے ٹیک لگا کر خراٹے بھرنے لگا، کیونکہ اس طرح کرنے میں ہی اس کی عافیت تھی۔ حال میں فوٹوگرافر بھی گھوم پھر کر تصاویر بنا رہے تھے۔ 12 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے جب میں نے بریگیڈیئر کو جگایا اور کہا کہ صرف 5 منٹ باقی ہیں نئے سال کے استقبال میں۔ اس کی بیوی کو میں اس کے حوالے کر کے ہوٹل سے باہر چلا آیا۔ لودھی ہوٹل اکبر اور اشوکا سے زیادہ دور نہیں تھا، پھر بھی تجسس کی وجہ سے میں باہر آ گیا، اور ٹھیک 12 بجے فضا چھوٹے چھوٹے دھماکوں سے گونج اٹھی۔ ہوٹل کی تمام روشنیاں 1 منٹ کے لیے گل کر دی گئی تھیں۔ مجھے اپنے ساتھی لڑکوں کے متوقع دھماکوں کی آواز سنائی نہ دی۔ تقریباً 20 منٹ یخ سردی کے تھپیڑوں میں باہر کھڑا رہا۔ اب سردی ناقابل برداشت ہو چکی تھی، اور میں ہوٹل واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کے انجن اپنے زوردار سائرن بجاتے ہوئے اشوکا اور اکبر ہوٹل کی سڑک پر جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ مجھے سردی کا احساس ختم ہو گیا، اور میں تصور میں ان ہوٹلز میں دھماکوں سے پھیلی سراسیمگی کے عالم میں مہمانوں اور ہوٹلز کے سٹاف کی بھاگ دوڑ اور افراتفری کو انجوائے کرنے لگا۔ تھوڑی دیر تک تصور کی آنکھوں سے اس ماحول سے لطف اندوز ہونے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہاں میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ بریگیڈیئر نے اپنا نام راج پال اور اس کی بیوی کا نام مالتی بتایا تھا۔ ڈانس ہال میں اتنا زیادہ ہنگامہ تھا کہ بات سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ تو دوسرے دن بریگیڈیئر سے شام کو کافی شاپ پر اس سے مفصل گفتگو ہوئی۔ دراصل بریگیڈیئر اتنا مدہوش ہو چکا تھا کہ اس کو ہوٹل سٹاف نے بڑی دقت سے ہوٹل کی گاڑی میں اس کے بنگلے پر پہنچایا تھا۔ اس کی بیوی بھی نشے کی وجہ سے ڈرائیونگ کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ بریگیڈیئر کی گاڑی ہوٹل میں ہی کھڑی رہی، اور اگلی شام وہ اپنی گاڑی لینے اور ہوٹل کا بل ادا کرنے آیا تھا۔ نذیر، عارف اور میں دوسرے دن 12 بجے بشیر کے ہاں پہنچے۔ صبح اخبارات کے فرنٹ پیج پر اکبر اور اشوکا ہوٹل میں رات ٹھیک 12 بجے بم پھٹنے، مہمانوں کے زخمی ہونے اور مختلف قیاس آرائیوں سے بھرے پڑے تھے۔ بشیر نے بتایا کہ چاروں لڑکے صبح 10 بجے آئے تھے، چاروں کے کریکر صحیح وقت پر پھٹے تھے۔ وہ تو افراتفری میں ہوٹل سے اندھیرے میں ہی نکل آئے۔ البتہ ہال میں لوگوں کی چیخو پکار اور دھماکوں سے ٹوٹنے والی بوتلوں، گلاسوں اور ہلکے فرنیچر کے ٹکڑوں سے کئی افراد زخمی ضرور ہوئے تھے۔ لڑکوں نے اسے بتایا تھا کہ دہلی کے انتہائی پوش علاقے، جہاں دنیا بھر کے سفارت خانے موجود ہیں، میں ہوٹلوں میں دھماکوں کی وجہ سے پولیس اور فوج نے دونوں ہوٹلوں کو گھیر لیا تھا۔ اخبارات میں یہ لکھا تھا کہ فوری طور پر یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ دھماکے کس چیز کے تھے۔ دونوں ہوٹلوں کی بھرپور تلاشی لی گئی، اور کچھ برآمد نہ ہونے پر ہی فوج اور پولیس کا گھیرا ختم کر دیا گیا۔ آئندہ کئی روز تک اخبارات میں ان دھماکوں کی خبریں شائع ہوتی رہیں۔ کئی اخباروں نے اداریے لکھے۔ قارئین پوچھیں گے کہ ان بے مقصد دھماکوں سے آخر کیا حاصل ہوا، تو عرض ہے کہ نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے ان ہوٹلز میں بھارتی فوجیوں کے علاوہ کئی غیر ملکی سفارتی نمائندے
اور شہریوں کی بہت بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ اگر ہم گرنیڈ استعمال کرتے تو لاتعداد شہری اور سفارتی نمائندے ہلاک ہو جاتے، اور ہمارا مشن ان بے گناہ لوگوں کے خونوں سے ہاتھ رنگنا نہیں تھا۔ ہم اپنے میں اور بھارتی فوجی درندوں میں، جو چاہے ناگالینڈ ہو یا کشمیری بے گناہ شہری آبادی پر اپنی درندگی اور صفاقی کے لیے رسوائے زمانہ تھے، میں واضح فرق رکھنا چاہتے تھے۔ ہمارا مقصد بھارتی حکومت اور فوج پر یہ واضح کرنا تھا کہ ان کے سارے شہر اور دارالحکومت تک ہماری پہنچ میں ہے۔ اگر ہم اتنی اہم جگہوں پر کریکر چلا سکتے ہیں تو بلا خیز بم بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد سراسیمگی اور دہشت پھیلانا تھا، جس میں ہم پوری طرح کامیاب ہوئے۔ 2 روز بعد ہم تینوں پھر بشیر کے پاس گئے، اور وہ اس کامیابی پر پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس نے ہمیں اور ہم نے اسے اس مشن پر کامیابی کی مبارکباد دی، اور میں نے زبردستی انعام کے طور پر لڑکوں کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے 15,000 روپے بشیر کو دیے، اور اگلے مشن کے متعلق اس سے بات چیت کی اور بتایا کہ اگلا مشن خطرناک بھی ہے اور بھارت میں اس سے ہلچل بھی مچ جائے گی، اور اس کے لیے لڑکوں کو مزید تربیت دینے کی ہدایت کی۔ بشیر سے فارغ ہو کر ہم واپس آ گئے۔ میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے 26 جنوری کے لیے ایک پلان ترتیب دینے لگا اور اس کی نوک پلک سنواری۔ 26 جنوری کو پورے بھارت کے ہر بڑے شہر میں پریڈ ایئر شو اور اسلحہ کی نمائش ہوتی ہے، جس طرح کے 23 مارچ کو پاکستان میں ہوتی ہے، اور یہی دن ہم نے اپنے مشن کے لیے چنا تھا تاکہ بھارتی عوام اور غیر ملکی نمائندوں کے سامنے بھارتی فوج اور انٹیلیجنس کی سبکی کر کے انہیں ان کے سامنے نااہل ثابت کر سکیں۔ میں نے ساتھیوں کے مشورے پر دہلی کے پالم ایئرپورٹ، بمبئی کے سانتا کروز ایئرپورٹ اور سری نگر کے کارگو سیکشن کو ٹارگٹ بنانے کا پلان بنایا۔ اس کے علاوہ دہلی میں پریڈ کے دوران خود ساختہ مالوٹو بموں کے دھماکے بھی کرنے تھے۔ ایئرپورٹ کے کارگو سیکشن میں دھماکوں میں ہم نے آتش گیر مادہ استعمال کرنا تھا تاکہ جانی نقصان کم سے کم اور مالی نقصان زیادہ سے زیادہ ہو۔ دہلی میں فوجی پریڈ کا تو ہم کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے، اس لیے پریڈ کے آخر میں صوبوں کے فلوٹس کو ان کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر ہی مالوٹو بموں سے نشانہ بنانا تھا۔ بجائے بوتلوں کے ہم نے دستی تھرماس کے ٹین کے خولوں سے بم بنانے کا فیصلہ کیا۔ سردی کا موسم ہونے کی وجہ سے بوتلیں ہاتھ میں دیکھ کر انٹیلیجنس والوں کو شبہ ہو سکتا تھا، لیکن چائے بھری تھرماس تو پریڈ دیکھنے والے اکثر ساتھ لاتے ہوں گے، اور ان تھرماسوں میں ہمارے 4-5 چائے بھرے تھرماس بآسانی سے نظر انداز کیے جا سکتے تھے۔ اپنے ساتھیوں کے مشورے سے پلان مکمل کرنے کے بعد میں بشیر کے گیراج میں گیا اور اسے اپنا پلان بتایا۔ آتشی گرنیڈ تو میں اپنے سینئرز کے دیے ہوئے نئے ہمدرد سے دہلی میں حاصل کر سکتا تھا، لیکن مالوٹوف بموں کے لیے میں نے بشیر کو کہا کہ 4-5 تھرماس لے کر ان پر ایسی لکیریں لگا دی جائیں جیسے بموں پر ہوتی ہیں۔ ایئرپورٹ دھماکوں کے لیے اس نے کہا کہ پہلے والے 4 میں سے 3 لڑکوں کو بھیجے گا، ان میں سے ایک لڑکا جو کئی بار بمبئی جا چکا ہے اسے بمبئی کے لیے منتخب کیا گیا۔ دہلی کا پالم ہوائی اڈہ تو سبھی نے دیکھ رکھا تھا، وہاں بھی کام دکھانا مشکل نہ تھا۔ بات سری نگر کے ہوائی اڈے پر آ کر ٹھہر گئی۔ 71 کی جنگ کے بعد بھارتی فوج کی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں عددی قوت بہت بڑھا دی گئی تھی، اور سردیوں میں تو عوامی آمد و رفت بہت کم ہو جاتی تھی۔ ان حالات میں اگر مشن کامیاب ہو بھی جائے تو باہر نکلنے کے لیے 2 ہی راستے تھے، ایک جہاز اور دوسرا سڑک۔ ان دونوں پر چیکنگ کے دوران اگر کوئی اپنی آمد و رفت اور رہن سہن کا خاطر خواہ جواب نہ دے سکے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ ہم نے اس خطرے کے پیش نظر سری نگر کو پلان سے نکال دیا اور بقیہ کی بھرپور تیاری شروع کر دی۔ اگلے روز میں نئے ہمدرد کے پاس پہنچا۔ اس کی فیکٹری دہلی سے ملحقہ انڈسٹریل ایریا میں تھی۔ میں فیکٹری کے ویٹنگ روم میں کافی دیر بیٹھا رہا اور اس کے فری ہونے کا ویٹ کرتا رہا۔ خاصی دیر کے بعد جب وہ فری ہوا تو اس سے دفتر میں ملاقات ہوئی۔ چٹ پر میں نے اپنا کوڈ پہلے ہی لکھ رکھا تھا۔ میں نے وہ چٹ اس کی میز پر رکھ دی۔ اس پہلی اور اچانک ملاقات پر چٹ دیکھ کر وہ کچھ نہ سمجھا اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے الٹا پڑھیے۔ الٹا پڑھ کر اسے بات فوراً سمجھ میں آ گئی۔ میرے دفتر میں داخل ہوتے وقت میرے سلام کا بھی اس نے رسمی سا جواب دیا تھا۔ اب اٹھ کر اس نے میرے ساتھ معانقہ کیا، خیریت پوچھی اور کہا کہ ہم اکٹھے دفتر سے باہر نکلتے ہیں، مزید گفتگو گاڑی میں کریں گے۔
اس سے پہلے ہم نے اپنے کوڈ کو 2 مرتبہ دہرایا تاکہ ایک دوسرے کے پہچان کرنے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ دہلی جانے والی سڑک پر اس نے دھیمی سپیڈ سے گاڑی چلانی شروع کر دی اور مجھ سے آمد کی وجہ پوچھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے 6 عدد ایسے ہینڈ گرنیڈ درکار ہیں جن کی پن نکالنے کے بعد وہ 15 منٹ بعد پھٹے۔ عام گرنیڈ کے پھٹنے کا ٹائم 6 سیکنڈ ہے۔ اس نے کہا کہ ایسے گرنیڈ تو دستیاب نہیں، لیکن ہمیں وہ ایسے ٹائم بم بنا کر دے سکتا ہے جن کے ٹائم خود سیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آئندہ پیر کے روز ٹھیک اسی وقت میں اسے فیکٹری سے 500 قدم کی دوری پر ملوں اور لفٹ مانگنے کے لیے اشارہ دوں۔ گاڑی میں ہی وہ میری مطلوبہ اشیاء ایک سوٹ کیس میں پیک میرے حوالے کر دے گا۔ اس نے بتایا کہ میری فیکٹری میں تقریباً 80% غیر مسلم کام کرتے ہیں، اس لیے آپ کا فیکٹری میں آنا مناسب نہیں۔ اس نے مجھے اپنے گھر اور فیکٹری کے فون نمبرز دیے اور کہا کہ آئندہ جب بھی کوئی کام ہو مجھے فون کر کے صرف اتنا کہہ دیا کرنا کہ آج موسم بہت اچھا ہے تو میں تمہیں اگلے روز شام 6 بجے ایئرپورٹ روڈ پر پانی کی سبیل کے پاس سے گاڑی میں بٹھا لیا کروں گا۔ اس نے کہا کہ آپ کو پیسے دینے کی بھی ہدایت ملی ہے، اس لیے سوٹ کیس میں 1 لاکھ روپے بھی ہوں گے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہمارے لیے کام بھی کرنا چاہتا ہے اور کچھ ڈرا ہوا بھی ہے۔ اس نے مجھے دہلی کے شروع ہوتے ہی ایک ٹیکسی سٹینڈ پر اتار دیا۔ میری عادت ہے کہ اگر کسی سے ملنے کے لیے کسی جگہ سے واقف نہ ہوں تو میں پہلے ہی اس جگہ کی ریکی کر لیتا ہوں تاکہ ملتے وقت تلاش کرنے میں ٹائم ضائع نہ ہو۔ ٹیکسی سٹینڈ سے میں نے ٹیکسی لے کر اسے ایئرپورٹ روڈ پر جانے کا کہا۔ ڈرائیور نے مجھے پوچھا کہ ایئرپورٹ کس جگہ جانا ہے تو میں نے کہا کہ ٹھنڈے پانی کی سبیل والی کوٹھی کے پاس۔ اس سڑک پر شاید ایک ہی کوٹھی سبیل والی تھی۔ ڈرائیور نے مجھے ٹھیک اس کوٹھی پر اتار دیا۔ ٹیکسی کو فارغ کر کے میں نے کوٹھی پر لگی نام پلیٹ پڑھی تو معلوم ہوا کہ یہ کوٹھی مشہور فلمی ماہناموں شمع اور سسما کے مالک یونس دہلوی کی تھی۔ میں نے مزید کچھ دور آگے پیدل چل کر ٹیکسی پکڑی اور اپنے ہوٹل آ گیا۔